کافر اور مشرک کے بارے میں اللہ کریم نے نا ایک واضح دلیل، بین دلیل، آیت نمبر 7 میں، سورہ انعام 7واں پارہ، آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتاری جائے، لکھی ہوئی پوری اوپر سے اترے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھ بھی لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے، آج ہم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جتنی مرضی دلیلیں دے لو، جس نے نہیں ماننا اس کا پروگرام ہی نہیں ماننے کا۔ فرمایا پھر بھی یہ اس کو تسلیم نہ کریں گے بلکہ اسے جادو قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کے آ جائے اور یہ اسے اصل شکل میں دیکھ نہ پائیں، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر کہیں گے کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، اصل حالت میں دیکھ نہیں سکتے، اور انسانی حالت میں آئے گا تو کہیں گے بالکل ہماری طرح کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار کا اپنے نبیوں کے ساتھ یہی طریقہ رہا کہ وہ انبیاء کا معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ طریقہ رہا۔ آپ زمین پہ چل پھر کے دیکھ لیں گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار اور ان کے انجام آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اگر نبیوں کا مذاق اڑایا تو پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی۔ زندگی میں انسان گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک میری بات پلے سے باندھ لینا، کتابوں کا، فرشتوں کا، جنت دوزخ کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں۔ اب میں کچھ لطیفے ایسے سننے لگا ہوں جن میں لوگ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ دوزخ کے بارے میں معاذ اللہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ آپ مطلب یہ کن کی روش ہے، یہ کن کا طریقہ ہے؟ اور ایک بات میری پلے سے باندھ لینا، ٹھیک ہے کمزور لوگ ہوتے ہیں، علماء بھی، مشائخ بھی، ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی دین کے عالم کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی صوفی کا، کسی درویش کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی دین کے طالب علم کا مذاق نہ اڑانا۔ یہاں لوگ نقلیں اتارتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم مصلی پہ کھڑے ہونے والے کی طرف نہیں دیکھا کرتے، ہم تو رسول اللہ کے مصلی کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ ہم ممبر پر بیٹھنے والے کی جانب نہیں دیکھتے، ہم تو ممبر رسول کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے، آج بھی لوگ مذاق کرتے ہیں۔ وہ فلاں عالم نے کہہ دیا ہے کہ بڑی جلدی انقلاب آئے گا، تو کہتے ہیں جی خوابوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس طرح نہ کرو، یہ تم مذاق اڑا رہے ہو، اور مذاق اللہ والوں کا اڑانا رب کریم کو پسند نہیں ہے، اس سے بچیں، اور جتنا بچا جا سکتا ہے اتنا اس سے آپ پرہیز کریں۔ اسی طرح آیت نمبر 14 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافر اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کا خالق نہیں؟ آپ ان سے پوچھیں کہ سب کو روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ آپ ان سے کہیں اے محبوب کہ کیا میں اسے چھوڑ کر جو سب کچھ دیتا ہے کسی اور کے پیچھے چل نکلوں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں خود ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والا میں خود ہوں۔ اور فرمایا پھر ان کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ جس کو ضرر پہنچائے، اللہ کے سوا کوئی اسے نجات دینے والا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو کوئی اسے روک سکتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ ہر خیر کا مالک اللہ ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ میرے پاس ایک صاحب کل پرسوں تشریف لائے تو وہ کہنے لگے سارے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، طبیبوں سے، پیروں سے مشورہ کر لیا ہے لیکن میری ہمشیرہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا اگر سارے کچھ کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، پھر اس کا مطلب ہے کہ رب کریم کی منشا ہے، پھر اس کی رضا ہے کہ وہ اسی حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے وجود میں کیڑے چل رہے تھے، ایک کیڑا ان کے یوں پیشانی پہ بھی تھا تو وہ نیچے گر گیا تو انہوں نے اٹھا کے دوبارہ رکھ لیا۔ کہنے لگے جب اس کی رضا ہے کہ تو مجھے کھائے تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو اس لیے اللہ اگر کسی کو ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے بچا سکتا، اور اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک سکتا۔ اللہ عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، پکی بات ہے۔ کرنے دے حسد والوں کو جتنا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کرنے دے۔
لوگ کہتے ہیں فلانا مجھ سے بڑا جلتا ہے، تو میں نے کہا وہ تو فائدہ کر رہا ہے آپ کا۔ پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے انہیں دعا دی تھی کہ مہر علی میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے زیادہ حسد کریں۔ تو کہنے لگے حضرت صاحب یہ کیا دعا ہوئی؟ تو آپ فرمانے لگے نعمتیں زیادہ ہوں گی تو لوگ زیادہ جلیں گے نا، تو میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے حسد کریں، زیادہ حسد کریں۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے منانی میاں صاحب قبلہ فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جل رہا ہے تو آپ نظر آ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر یہ جلنا چھوڑ دے گا تو پھر آپ نظر نہیں آئیں گے، تو کچھ جلتا رہتا ہے تو آپ نظر آتے رہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو جلنے دیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ بلا وجہ، لیکن حسد بھی کسی کسی سے ہوتا ہے۔ اب میرے جیسا بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو اس کی خوش فہمی ہے نا، بھئی وہاں بھی رہ گئے حسد کرنے کے لیے، یعنی بلا وجہ کچھ لوگوں کو نا بخار بھی چڑھ گیا ہے، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ یعنی وہ کبھی کبھی خواتین بچے کو دم کرانے کے لیے لاتی ہیں تو کہتی ہیں بچہ بڑا سونا ہے، تو اس کو نظر لگ گئی، ماں کی نظر میں تو سونا ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس کو دم کرتے وقت بندے کو خیال آتا ہے کہ جی انہوں بھی نظر ہی لگنی ہے تو پھر انہوں دم ہونا چاہیے تھا جنہیں انہوں نظر لائی ہے، مطلب دم تو اس کو اب ہونا چاہیے جس نے اس کو نظر لگا دی۔ لیکن اماں کی نظر میں تو بیٹا چاند ہی ہوتا ہے نا جی، ماں کی نظر میں تو وہ ایک بیٹا چاند ہوتا ہے اور ایک اس کا ماموں چاند ہوتا ہے۔ چاچو کبھی چاند ہو سکتا، ماموں چاند ہوتا ہے، اور ایک وہ بیٹا خود چاند ہوتا ہے۔ چاچو جی چاند ہو سکتے، یہ میں اعتراض نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہماری بہنیں بھی یہی کرتی ہیں اور ہماری بچیاں بھی یہی کام کرتی ہیں، ہوتا ہی ایسے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر کسی کو کسی جگہ مبتلا کرنا چاہے تو کوئی بچا سکتا نہیں۔ آیت نمبر 20 میں سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 20 میں اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کی یہ غلط بیانیہ، یہ جھوٹ ہے ان کا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ بلکہ فرمایا محبوب وہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی تورات میں انہوں نے اتنی نشانیاں آپ کی پڑھ لی ہیں کہ جس طرح انسان بیٹوں کو پہچانتا ہے نا، یہ ہوتے ہیں نا جڑواں بچے، تو پڑوسی دھوکہ کھا لیتے ہیں لیکن ماں باپ دھوکہ نہیں کھاتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بڑا کون سا ہے چھوٹا کون سا ہے، ریاض کون سا ہے فیاض کون سا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اللہ نے مثال بیان کی کہ یہ یہودی اور ان کے علماء اور اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو نہیں جانتے۔ میں نے تو تورات انجیل میں اتنی کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح تجھے پہچانتے ہیں۔ تیری نعتیں صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں اور زبور میں بھی ہیں، ہر جگہ محبوب کی نعتیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے وہ باطل معبود اب کہاں ہیں، تو پھر وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے، پھر وہ اس کو غلط قرار دیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، وہ ہٹ دھرمی سے حق کو رد کر جاتے ہیں۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اب ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ حیات بعد الممات کے منکر رہے، یہاں رہ کے کہتے تھے کہ اٹھنا نہیں، اور وہاں جا کے کہتے ہیں ایک دفعہ بھیج، ایک دفعہ دوبارہ بھیج۔ وہ ایک دانشور نے کالم لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک بابا جی دو تین نوجوانوں کے بیچ کھڑے تھے تو ایک نوجوان کو دفن کیا جا رہا تھا، تو بابا جی ان جوانوں سے پوچھنے لگے کہ بیٹا اس کی کیا خواہش ہوگی، اب یہ کیا سوچتا ہوگا جو قبر میں جا رہا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگے بابا یہ سوچتا ہوگا کہ اگر مجھے زندگی مل جائے تو مسجد میں ہی رہوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، ماں باپ کا حکم مانوں گا، 5 نمازیں پڑھوں گا، روزانہ قرآن پاک پڑھوں گا، درود پاک پڑھوں گا، یہی تو اس کی نیت ہوگی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے بیٹے اسے تو اب موقع نہیں مل سکتا پر تمہیں تو ملا ہوا ہے نا، اسے تو نہیں مل سکتا تو تمہارے پاس تو ہے نا، تو مہربانی کرو تم یہ کام کرنے شروع کر دو جو تمہارے خیال میں یہ اب سوچ رہا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا
اور وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے بہت کوتاہی کی۔ اسی طرح جب اچانک موت آئے گی تو پھر بھی لوگ کہیں گے ہائے ہم نے بڑی کوتاہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غمگین نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ حبیب تیرا نہیں انکار کر رہے، میری باتوں کا انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً بھی ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمایا ہے اور جزا اور سزا کا نظام قائم کیا ہے۔ یہی اللہ کی حکمت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو جبراً بھی سب کو ہدایت مل سکتی تھی، دے سکتا تھا، لیکن اس نے لوگوں کو آزمایا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ جب قیامت آئے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا، پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ اور آیت نمبر 44 میں فرمایا قوموں کی طبیعت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کی نعمتوں پر اترانے اور اچانک پکڑے جانے کا ذکر کر کے فرمایا بھول نہ جانا، اگر میں نعمتیں دے کے کھلی چھٹی دیتا ہوں نا تو جب پکڑتا ہوں تو اچانک پکڑ بھی لیا کرتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں۔ بڑے بڑے مالدار پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے؟ بڑے بڑے رئیس جو اٹھتے تھے تو ساری دنیا کھڑی ہو جاتی تھی، پھر ختم ہو گئے نا معاملات۔